إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن البر يهدي إلى الصدق وإن الصدق يهدي إلى الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم اور میرے عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بڑا احسان و کرم ہوا. اللہ رب العزت نے ہم سب کو اس بابرکت مجلس میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائی. دعا فرمائے اولاً اللہ رب العزت مجھے صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ بھی کہا جائے سنا جائے ہم سب کو اس پر عامل بنا دے. قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ میں نے تلاوت کی اور حدیث پاک کا ٹکڑا میں نے تلاوت کیا. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ اور سچ بولنے والوں کے ساتھ رہو. پتہ چلا انسان اگر کسی سے تعلقات کو قائم کرے، کسی سے دوستی رکھے، کسی کے پاس اپنا اٹھنا بیٹھنا رکھے تو وہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہو جو سچ بولنے والے ہو. قرآن کریم کہتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچ بولنے والوں کے ساتھ رہو. اسی طریقے سے حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیکی سچائی کی طرف رہبری کرتی اور سچائی انسان کو جنت کی طرف رہبری کرتی ہے. تو سچائی قرآن احادیث نے، اسلام نے سچائی کی ہمیں تعلیم دی ہے. ایک حدیث میں ہمارے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کوئی مسلمان جو ہے بزدل ہو سکتا ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا ہو سکتا ہے. بخیل ہو سکتا ہے مسلمان کا، ہو سکتا ہے کہ جھوٹا ہو سکتا ہے کہ نہیں، مسلمان جھوٹا نہیں ہوتا. صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھا جائے تو صحابہ کرام کی زندگی میں اسلام آنے سے پہلے بھی ان کی زندگیوں میں جھوٹ نہیں تھا. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو عرب ہی میں کیوں مبعوث فرمایا، اور وہ عرب جن کے زمانے جاہلیت کے ہم واقعات سنتے تھے کہ بھئی ان کی جنگیں کئی سالوں تک آپس کی جنگیں، خاندانی جنگیں چلا کرتی تھی. خود اپنے ہاتھوں سے اپنی لڑکی کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. شراب نوشی عام تھی، قتل و غارت عام تھی، ہر طرح کی برائیاں ان میں پڑی ہوئی تھی. اس دور میں دنیا میں بے شمار مخلوق پھیلی ہوئی تھی پوری دنیا میں. عرب کے علاوہ پوری دنیا میں اور بھی بہت سے قبائل تھے، بہت سے خاندان تھے، پھر بھی اللہ تعالیٰ اپنے آخری نبی کو عرب ہی میں کیوں مبعوث فرمایا؟ تو جہاں ان کی بہت ساری برائیوں کو بیان کیا جاتا ہے وہاں پر عرب کی خصوصیات کو بھی بیان کیا جاتا ہے کہ عرب کی خصوصیات میں یہ تھی کہ وہ کبھی زبان سے جھوٹ نہیں بولتے تھے. چاہے اپنے سامنے اپنا دشمنی کیوں نہ ہو، اپنے دشمن کے خلاف بھی وہ جھوٹی زبان کو استعمال نہیں کرتے تھے، ہمیشہ وہ سچ بولا کرتے تھے. اسی لیے ہمارے نبی کو اسلام لانے سے پہلے، نبوت ملنے سے پہلے، اسلام آنے سے پہلے، ہمارے نبی کو نبوت ملنے سے پہلے مکہ المکرمہ میں ہمارے نبی کو صادق کہا جاتا تھا، امین کہتے تھے کہ آپ تو سچے ہیں، امین کا لقب دیا گیا.
وہ جب آپ کو نبوت ملی، رسالت آپ کو عطا کی گئی، تو نبوت ملنے کے بعد بھی کفار مکہ نے آپ پر الزامات تو لگائے، لیکن کبھی کسی کافر نے آپ کو جھوٹا نہیں کہا۔ آپ کو کاہن کہا گیا، آپ کو ساحر بھی کہا۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ کفار مکہ نے جادوگر کہا کہ یہ ایسا کلام پڑھتا ہے، لوگ اس کے گرویدہ ہو جاتے ہیں، یہ تو بڑا جادوگر ہے، کاہن ہے، لیکن کسی نے بھی آپ کو جھوٹا نہیں کہا، سب نے آپ کو صادق امین کہہ کر پکارتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو سچوں کے ساتھ رہو، سچی زبان استعمال کرو۔ آج یہ سچ والی زبان ہماری زندگیوں سے بہت دور جا چکی ہے۔ آج ہم نے بھی سچ بولنا نہیں سیکھا ہے، نہ اپنی اولادوں کو سچ بولنا سکھلاتے ہیں۔ جب ماں باپ بھی جھوٹی زبان استعمال کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے دیکھتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ بھی جھوٹ بولتے ہیں، وہ سچ نہیں بولتے ہیں، تو وہ اولادیں، ان کی اولاد بھی جھوٹ کی راہ پر چلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شہزادہ تھا جو مسلمانوں کے ساتھ جنگ کیا کرتا تھا، مسلمانوں کو بڑی تکلیفیں پہنچایا کرتا تھا۔ وہ قید ہو کر آ گیا، عمر نے اس کو گردن اڑانے کا حکم دیا، اس کے قتل کا حکم دیا۔ اس کو پوچھا کہ تیری کوئی آخری خواہش؟ جیسے کہ عام طور پر ہر جگہ یہ رواج ہے کہ قتل کرنے سے پہلے اس سے پوچھا جاتا آپ کی کوئی آخری خواہش ہو۔ اس نے کہا مجھے پانی پینا ہے۔ عمر نے اس کے لیے پانی منگوایا، پانی کا گلاس اس نے پکڑا، لیکن اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ عمر نے کہا کیوں ڈر رہا ہے؟ کہا کہ مجھے ڈر ہے کہیں میں پانی پینے لگوں یہ جلاد اپنی تلوار سے میری گردن کو اڑا نہ دے۔ عمر نے کہا جب تک تم یہ پانی نہ پی لو گے تمہیں کوئی قتل نہیں کرے گا۔ وہ شہزادہ تھا، مسلمانوں کی سچائی کو جانتا تھا، کافر ہے۔ اس نے پانی کو زمین پر ڈھول دیا اور کہا کہ عمر تم نے کہا ہے جب تک اس پانی کو نہ پی لے گا کوئی تمہیں قتل نہیں کرے گا، یہ پانی میں نے پھینک دیا، یہ پانی کو نہیں پیا، اب مجھے کوئی قتل نہیں کر سکتا ہے۔ عمر نے زبان دی دی ہے، اور مسلمان وعدے کے سچے ہوتے ہیں، سچی زبان استعمال کرتے ہیں۔ مسلمانوں میں کھلبلی مچ گئی کہ اتنا بڑا دشمن مسلمانوں کا کہ ہر وقت مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچاتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ لڑائی جھگڑے جنگ و جدل کرتا رہتا ہے، اور آج اس نے اس اہلا بہانہ کر دیا۔ عمر کشمکش میں کیا کر ایک طرف زبان دی ہے، سچ بولنا ہے، اگر اس کو قتل کرتے ہیں تو زبان جھوٹی پڑ جاتی ہے، اور سوچا کیا کیا جائے، لیکن دوسری طرف مسلمانوں کا دشمن بھی ہے۔ عمر نے اپنی زبان کو سچا رکھا، کہا اس کو آزاد کر دیا جائے، اس کو چھوڑ دیا جائے، اس کو قتل نہیں کرتے۔ اس شہزادے نے پھر کلمہ پڑھ لیا کہ عمر اگر میں اس وقت کلمہ پڑھ لیتا، لوگ کہتے ہیں کہ قتل کی جان کے خوف سے، قتل کے خوف سے ایمان لے کر آ گیا۔ جب تمہاری زبان میں اتنی سچائی ہے، تمہارے مذہب میں کتنی سچائی ہوگی، تمہارے دین میں کتنی سچائی ہوگی۔ اس تمہاری زبان کو دیکھ کر، تمہارے وعدے کو دیکھ کر میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں، میں اسلام میں داخل ہو جاتا ہوں۔ آج دنیا میں مسلمانوں سے نفرتیں کی جا رہی ہیں، انہوں نے قرآن کریم کو نہیں پڑھا ہے، انہوں نے قرآن کریم کو نہیں سمجھا ہے، انہوں نے ہمارے نبی کی سیرت کو نہیں پڑھا ہے، انہوں نے اسلام کو نہیں جانا، انہوں نے مجھے اور آپ کو جانا، انہوں نے مسلمانوں کو جانا، ہمارے اور آپ کے معاملات کو دیکھا، ہماری زبانوں کو دیکھا، ہمارے معاملات کو دیکھا، ہمارے کاروبار کو دیکھا۔ ہم اتنے بگڑ گئے، اتنے جھوٹے ہو گئے، زبان کے اتنے خلاف ورزی کرنے لگے کہ ان لوگوں نے دیکھا یہ ان کی زبان ہے، یہ ان کے معاملات ہیں، یہ ان کے کردار ہیں، تو آج دنیا میں لوگ مسلمانوں سے ایمان سے نفرت کرنے والے بن گئے۔ آج دوسروں کے دلوں میں ایمان کی نفرت کو پیدا کرنے والے ہمارے آپ کے اعمال ہیں۔
اور آج بھی ہم اپنے معاملات کو سدھار لے، اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق ڈھال دے اور قرآن کریم کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائے۔ اور قرآن کریم جو کہہ رہا ہے تمہیں سچ بولنا ہے، سچوں کے ساتھ زندگی گزارنا ہے، ہر وقت اس بات کا عہد کر لے۔ دنیا میں کوئی بھی حالات آتے چلے جائے، پریشانیوں کا سامنا آتے چلے جائے، لیکن میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، کبھی میں جھوٹ کا سہارا نہیں لوں گا، میں ہر وقت سچ بولوں گا، سچوں کے ساتھ رہوں گا۔ اللہ آخرت میں بھی کامیاب کرے گا، دنیا میں بھی کامیاب کرے گا۔ لیکن سچ بولنے میں وقتی طور پر کچھ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تھوڑے حالات بھی آئیں گے، مصیبتوں کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، لیکن وقتی طور پر اس وقتی طور پر صبر کر لیا، تکلیفوں کو برداشت کر لیا تو وہ وقتی طور پر تکلیف بھی دور ہو جائے گی، یہاں کی پریشانیاں بھی دور ہو جائے گی، اور آخرت میں اللہ ہمیں کیا دے گا ہم سوچ نہیں سکتے۔ حدیث کی کتابوں میں ایک واقعے کو نقل کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام غزوے کے لیے نکلے، آپ نے صحابہ کرام میں اعلان فرما دیا، غزوہ تبوک جس کو کہا جاتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق 10,000 صحابہ کرام اس میں موجود تھے، اور ایک کے مطابق 30,000 کی تعداد تھی۔ آپ نے اعلان فرمایا کہ ہر ایک کو نکلنا ہے، پہلے سے اعلان فرما دیا کہ فلاں فلاں تاریخ میں نکلنا ہے، تیاری شروع کر دی جائے۔ وہ بڑی تنگی کے حالات تھے مسلمانوں کے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ 10 صحابہ کے درمیان ایک سواری ہوتی تھی، وارے پھرتی ایک ایک بات اس پر سوار ہوتے وہ چلتے رہتے۔ 10 افراد کے درمیان ایک سواری ہوتی، ایک ایک کھجور ایک پورے دن میں کھانے کو ملتی، اتنے فقر و فاقے کا تنگی کا عالم تھا۔ ایسے دور میں ایسے حالت میں 3 صحابہ کرام بھی پیچھے رہ گئے۔ اعلان فرمایا تھا ہر ایک کو چلنا ہے غزوہ تبوک میں۔ کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع، یہ 3 صحابہ کرام پیچھے رہ گئے۔ اور یہ خود کعب بن مالک، حدیث کی کتاب میں یہ واقعہ منقول ہے کہ کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ اس دنوں میں کھجور کے پکنے کا دور تھا، باغیچے کے پکنے کا دور تھا، تو کھیت والے، باغیچہ والے، باغ والے اپنے کھجوروں کے باغوں میں مشغول ہو گئے، اور منافقوں کے علاوہ تمام صحابہ کرام، سچے پکے صحابہ کرام مسلمان تھے، وہ انہوں نے جنگ تبوک کی تیاری شروع کر دی۔ اور میرا بھی اس سے پہلے کبھی میرے پاس اتنی خوشحالی کا موقع نہیں تھا، میرے پاس 2 سواری تھی، مال بھی بڑی اچھی حالت میں تھا، بڑی خوشحالی کا موقع تھا، اس سے پہلے کبھی ایسی خوشحالی نہیں تھی، لیکن سستی کی بنا پر تیاریاں لوگوں نے شروع کر دی۔ میں تو بڑا فرتیلا ہوں، میں تو بعد میں فوراً تیاری کر لوں گا، سواری لے لوں گا اور نکل جاؤں گا، تیاری کر لوں گا، بعد میں کل کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا۔ سب نے تیاری کر لی اور میں نے کوئی تیاری نہیں ہوئی، اور ایک دن وہ بھی آ گیا کہ آپ علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ غزوے کے لیے نکل گئے۔ پھر بھی میرے دل میں بات آئی کہ میرے صحابہ کرام نکل رہے، مسلمان نکل رہے، ہمارے نبی نکل گئے اور میں اب تک نہیں نکلا اور میں نے کوئی تیاری نہیں کی۔ پھر دل میں بات آئی کہ سواری تیرے پاس بہت عمدہ ہے، بہت تیز ہے، شام میں نکل جانا، کل نکل جاؤں گا، بعد میں نکل جائیں گے، راستے میں ان سے ملاقات ہو جائے گی۔ اس سستی کی بنا پر صحابہ کرام کا مجمع چلا گیا، ہمارے نبی چلے گئے، تبوک تک پہنچ گئے، اور ہمارے نبی نے صحابہ کرام سے پوچھا کعب کہاں ہے، کعب کا کیا حال ہے، کعب نظر نہیں آ رہے؟ تو کسی نے جواب دیا ان کے عمدہ لباس سے ان کی طرف نظر کرنے سے ان کو روک رکھا ہے۔ معاذ بن جبل نے فرمایا رسول اللہ فرمایا کہ یہ تو بہت بری بات تم نے کہی، ایسا نہیں ہے۔ تو معاذ بن جبل نے کہا کہ ان میں نے کوئی برائی نہیں دیکھی، وہ بڑے اچھے انسان ہیں۔ ہمارے نبی خاموش ہو گئے۔ جب غزوہ تبوک سے واپس آئے، کعب بن مالک نے دل میں سوچا کہ میں تو غزوے میں نہیں گیا، اور وہاں پر آپ علیہ السلام نے میرا تذکرہ بھی فرمایا تو آپ نے ناراضگی کا بھی اظہار کیا۔ دل میں طرح طرح کے خیالات آنے لگے، وسوسے آنے لگے کہ تو بات کرنے میں بڑا ماہر ہے، باتوں کو بنانے میں بڑا ماہر ہے، ہمارے نبی کے مجلس میں چلے جانا اور کوئی بہانہ کر دینا، کوئی ہیلا کر دینا، کوئی جھوٹا عذر پیش کر دینا، ہمارے نبی کی ناراضگی سے بچ جائے گا، بعد میں توبہ استغفار کر لینا۔
لیکن پھر دل میں بات آئی کہ وقتی طور پر نبی کی ناراضگی سے تو بچ گیا، لیکن میرا جھوٹ ظاہر ہو کر رہے گا، اللہ اس کے رسول کی نظر میں ناراض ہو جاؤں گا۔ آپ علیہ السلام صبح کے وقت چاش وقت تشریف لائے، مسجد میں نماز پڑھ کر بیٹھے۔ جو لوگ کعب بن مالک یوں بھی فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام کے صحابہ کرام کے جانے کے بعد جب میں گلیوں میں گھومتا تو مجھے گلیوں میں منافقوں کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا، یا وہ لوگ نظر آتے جو بیمار ہیں، سخت بیمار ہیں، وہ جہاد کے لیے غزوے کے لیے نہیں نکل سکتے، ایسے لوگ صرف تھے، اس کے علاوہ تمام ہی نکل چکے تھے۔ مجھے بڑا افسوس ہوا۔ ہمارے نبی مسجد میں بیٹھے، لوگ آتے گئے، منافق آتے گئے، اپنے عذر جھوٹے عذر بیان کرتے رہے کہ میرا یہ عذر تھا، میرا یہ عذر تھا۔ ہمارے نبی ہر ایک کے عذر کو قبول کرتے گئے اور ان کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی، سب چلے گئے۔ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں بھی آیا، آپ علیہ السلام کو سلام کیا، آپ نے سلام کا ناراضگی کے دروازے سے جواب دیا کہ آپ کا چہرہ تھوڑے ناراض جیسا ہے، چہرے کو پھیر لیا۔ حضرت کعب بن مالک نے کہا رسول اللہ، اگر میں آپ کے علاوہ، ہمارے نبی نے پوچھا کہ کس چیز نے تجھے رو کے رکھا؟ کیا میرے پاس کوئی عذر نہیں تھا، صرف سستی کی بنا پر میں غزوے میں آنے سے رکا رہا، سچی بات کی دی۔ ہمارے نبی نے چہرہ پھیر لیا۔ حضرت کعب نے کہا رسول اللہ، اگر میں آپ کے علاوہ کسی اور کے پاس بیٹھا ہوا ہوتا تو اللہ نے مجھے وہ صلاحیت دی ہے، وہ ہنر ہے، وہ مہارت ہے، میں باتوں کو اچھی طریقے سے پیش کرنا جانتا ہوں، باتوں کو بنانا جانتا ہوں، میں اس طرح سے اپنے عذر کو بیان کر دیتا، اس طرح سے کلام کرتا، اس طرح سے اپنی بات کو پیش کرتا کہ سامنے والا میری بات کو مان لیتا۔ لیکن میں آپ کے سامنے جھوٹ نہیں بولنا چاہتا ہوں، میرے پاس کوئی عذر نہیں تھا، سستی کی بنا پر میں آپ سے رکا رہا۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ تو یہاں سے چلا جا، جب تک کہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تیرے بارے میں کوئی فیصلہ فرما دے۔ حضرت کعب وہاں سے بن مالک وہاں سے چلے گئے۔ کچھ لوگ ان کے پیچھے دوڑے، کہا کہ اس سے پہلے کبھی تو نے کوئی گناہ نہیں کیا، تو بھی کوئی عذر پیش کر دیتا، جھوٹی بات پیش کر دیتا، اللہ کے نبی تو اس سے تیرے لیے مغفرت کی دعا کرتے، وہ مغفرت کی دعا تیرے لیے کافی ہوتی، کتنی بے وقوفی والا تو نے عمل کرا کہ ہمارے نبی تجھ سے ناراض ہو گئے، بہت ملامت کی کہ تو نے غلط کیا، کوئی عذر پیش کر دے۔ کعب بن مالک کہتے ہیں میرے دل میں یہ بات آئی، پھر سے میں نبی کے مجلس میں حاضر ہو جاؤں اور کوئی جھوٹی موٹی بات کہہ کر اپنے عذر کو پیش کر دوں۔ پھر دل میں یہ بات آتی، اب تو دو جھوٹ ہو جاتے، دو گناہ ہو جاتا، ایک تو میں غزوے میں شریک نہیں ہوا، دوسرا میں جھوٹ بولتا، یہ دو گناہ مجھ سے سرزد ہو جاتے۔ پھر میں نے پوچھا میرا علاوہ بھی کوئی اور ہے جس نے سچی بات کہی ہو؟ تو مجھے بتایا کہ تیرے علاوہ دو اور لوگ ہیں کہ ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربی، ان دونوں نے بھی آ کر وہی بات کہی جیسے تو نے کہی کہ ہمارے پاس کوئی عذر نہیں تھا، بغیر عذر کے سستی کی بنا پر ہم نہیں نکل سکے۔ ان کو بھی وہی جواب دیا، تم یہاں سے چلے جاؤ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں فیصلہ فرما دے۔ کعب بن مالک کہتے ہیں میرا دل اطمینان ہو گیا کہ میرے ساتھ دو لوگ ہیں۔ یہ کتنے دن رہا؟ 50 دن تک۔ ہمارے نبی نے صحابہ کرام کو بھی کہا ان سے بائیکاٹ کر لیا جائے، ان سے نہ لین دین کا معاملہ ہو، نہ ان کے سلام کلام ہو، نہ ان سے کوئی ملے جلے۔ کعب بن مالک کہتے ہیں میرے دوسرے دو ساتھی تھے، وہ تو بڑی عمر والے تھے، وہ تو اپنے گھر میں بیٹھے رہے، روتے رہتے تھے۔ میں نوجوان تھا، گھر سے باہر نکلتا، بازار میں گھومتا، لوگوں کو سلام کرتا، کوئی میرے سلام کا جواب نہیں دیتا۔ یہ زمین کشادگی کے باوجود مجھ پر تنگ ہو چکی تھی، کوئی مجھ سے کلام نہیں کرتا، تو بڑی تکلیف ایک دن بڑی مشقت کے ساتھ گزرتا۔ کعب کہتے ایک مرتبہ میں اپنے چچا زاد بھائی قتادہ کے پاس گیا، جو میرا دوست بھی تھا، چچا زاد بھائی بھی ہے۔ میں نے اس سے سلام کیا کہ تو جانتا ہے میں اللہ اس کے رسول سے سچی پکی محبت کرتا ہوں، لیکن اس نے اس کو سلام کرا، سلام کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے اللہ اس کا رسول جانتا ہے، اس نے کوئی کلام نہیں کیا۔ میں وہاں سے مایوس ہو کر روتا ہوا نکل گیا۔
40 दिन इसी तरह से गुजर गए, आप अलैहिस्सलाम भी सलाम का जवाब नहीं देते। जब मैं आपकी मजलिस में हाजिर होता, सलाम करता, मैं आपके चेहरे को देखता कि आपके होंठ हरकत करते या नहीं करते हैं। और जब मैं आपकी तरफ देखता, आप मेरी तरफ नहीं देखते। जब मैं किसी और जगह देखता तो आपकी नज़रें मेरी पर पड़ती, लेकिन कोई मुझसे मेरी तरफ ना देखता, मुझसे बात करता। 40 दिन इस तरह से गुजर गए। इनके दरमियान पड़ोस के काफिर मुल्क के बादशाह का ख़त भी आया, इम्तिहान अल्लाह ताला का कैसा। हमें पता चला है कि आपके नबी आपसे नाराज़ हो चुके हैं, आपके लिए हमारी ज़मीन खुली है, हमारा मुल्क खुला हुआ है, आप हमारे यहाँ पर तशरीफ़ ले आए, हम आपको इज़्ज़त देंगे। और कहा बिन कहते हैं कि मुझे दिल में रुसवाई हुई कि कैसा मेरा मामला होगा। काफिर मुझ पर तमा कर रहे हैं, काफिर मुझ पर लालच कर रहे। 40 दिन गुजर गए। 40 दिन के बाद हमारे नबी ने फरमाया, इनसे कहो कि अपनी बीवियों से भी अलग रहे। काब कहते हैं क्या हम बीवियों को तलाक दे दें? क्या नहीं, बीवी को तलाक नहीं देना, बीवियों से अलग रहना है। 10 दिन और गुजर गए, बीवी से भी अलग, लोगों से भी अलग। 50 दिन गुजर गए। किस बिना पर हमारे नबी की मजलिस में आए, वो सच्ची बात कही, झूठी बात नहीं कही। इस पर अल्लाह का इम्तिहान, अल्लाह की आजमाइश कि नबी ने भी बात करना बंद कर दिया, सहाबे किराम ने भी ताल्लुकात ख़त्म कर दे। फिर 50 दिन के बाद अल्लाह ताला ने कुरान करीम की आयत करीम नाजिल फरमाई और उनके गुनाह को माफ़ फरमा दिया और खुशियों के काब ने खुशी का इजहार फरमाया। तो दुनिया में इस वाक़या से हमें पता चल रहा है सहाबे किराम एक सच बोलने की बिना पर सहाबे किराम ने कितनी तकलीफ़ों को बर्दाश्त किया, लेकिन उनके दिलों में ये बात थी, ये दुनिया की तकलीफ़ें आखिरत की तकलीफ़ों के मुकाबले में मुख्तसर सी हैं। आज ये बात हमारे दिलों में से निकल चुकी है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीन आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस सादिकीन, ए ईमान वालो अल्लाह से डरते रहो, अल्लाह से डरते रहो। और सच भी बोलना है और सच्चों के साथ ज़िंदगी गुजारना है। इस्लाम का ये शेवा है, हमारा इस्लाम हमें ये तालीम देता है कि मुसलमान झूठा नहीं होता है, मुसलमान हर वक्त सच्ची ज़ुबान इस्तेमाल करता है। आज ये सच के ज़ुबानी हमारे माशरे से निकल गई, लिहाजा हम ये अहद करें, हम इरादे करें कि हम भी सच बोलेंगे। अगर हम सच बोलेंगे, हमारी औलादें सच बोलेगी, उनकी आने वाली औलादें सच बोलेगी। ये माहौल जो सच का माहौल बनता चला जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको सच बोलने की तौफीक अता फरमाए और अपने सच्चे बंदों में हमारा शुमार फरमा दे। आमीन। उमा अलैना इल्लल बलाग।